بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج سے 3-4 دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہوتی ہے ایک اونٹنی کی۔ سندھ کے اندر کسی وڈیرے نے اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی۔ وہ اونٹنی فصل میں گئی، وڈیرے نے غصے میں آ کر اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ قرآن پاک میں بھی ہے، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، حدیث بھی ہے، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ آیا کہ اگر آپ کوئی جانور، چاہے کوئی قربانی کا جانور کیوں نہیں، قربانی گزری ہے، آج چوتھا دن ہے، کسی جانور کے سامنے بھی کسی جانور کو ذبح نہیں کرنا، اس جانور پر کیا بیتے گی۔ سوشل میڈیا پر بڑی ہوا پھیلی، ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اب یہ تصور کریں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو، انسان کو ذبح کیا جائے، انسان کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، تو وہ ظلم لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ 1400 سال پہلے کربلا میں امام حسین علیہ السلام، بلکہ محمد والے محمد کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور 6 مہینے بچے کو، جو 6 مہینے کا بچہ تھا علی اصغر، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے بھائی کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آیا کہ کربلا میں ٹوٹل 72-73 تن جو ہم طریقوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ تھے۔ یہ جو ہمارے آج کے مسلمان ہیں، ان کو یہ نظر آ گیا کہ ایک اونٹنی کی ٹانگ کاٹی ہے، بہت ظلم ہو گیا، بہت ستم ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کو یہ نظر نہیں آتا محمد والے محمد کو کیسے شہید کیا گیا، یہ کیسے بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو محمد والے محمد کا نام لیتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، یا اہل بیت کا جو بھی نام لیتے ہیں، وہ تو کافر ہیں۔ ایک اونٹنی کی ٹانگ پر اتنے فلسفے، اتنے مولوی جاگے، اب ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کربلا میں جو اتنا ظلم ہوا، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا، یہ مسلمانوں کو نظر نہیں آتا۔ محمد والے محمد کی بیٹیوں کو کیسے بازاروں میں لے کے گھومتا رہا لانتی، یہ مسلمانوں کو یاد نہیں آتا۔ اگر کوئی آگے محرم آنے والے ہیں، محرم میں اگر کوئی ذکر محمد والے محمد کروائے گا تو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو کافر ہیں، انہی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ شیعہ وہ قوم ہے جو ایک ہر محرم سفر یہ احتجاج کرتے ہیں محمد والے محمد کا۔ صدیوں سے، 1400 سال سے، ازلوں سے یہ احتجاج ہوتا آ رہا ہے۔ یہ شیعہ بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے، معصوم تھے، نواسہ رسول تھے، اور جنت کے سردار تھے، اور جنت کے سردار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تا قیامت زندہ باد ہیں، حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی۔ یہ شیعہ صرف بتاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اہل بیت محمد والے محمد پر ظلم ہوا، جبر ہوا، یزید لعنتی نے جبر کیا، ظلم کیا، یہ اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ اگر شیعہ یہ محرم کے مہینے میں یہ جلوس نہ نکالیں، اہل بیت کا ذکر نہ کروائیں، تو آج کے جو مسلمان ہیں یہ تو بھول جائیں، یہ تو محمد والے محمد کو، اہل بیت کو بھول جائیں۔ یہ یاد دلاتے ہیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو کیسے شہید کیا۔ وہ شہید کرنے والے جو تھے مسلمان تھے۔ بات بالکل ٹھیک آپ لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے شہید کیا وہ مسلمان تھے۔ آپ نے یہ کبھی نہیں تصور کیا کہ وہ کون سے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ شیعہ تو ان پر لعنت کرتے ہیں، کھل کر لعنت کرتے ہیں، اہل بیت کے جو دشمن ہیں ان پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی کیا کریں، اگر یہ شیعوں نے شہید کیا ہے تو آپ لوگ لعنت کیا کریں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کیا کریں، محمد والے محمد کے دشمنوں پر لعنت کیا کریں۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کربلا میں نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا، تو آپ لوگ لعنت کریں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ جانتے ہیں اگر کوئی لعنت کرے تو کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والا کون تھا؟ ایک صحابی کا بیٹا تھا۔ اس صحابی کا بیٹا تھا جس نے
मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ बुग़्ज़ रखा। हजरत अली को कितने साल मस्जिदों में मिंबरों पर तौबा नाउज़ ऐसे कलाम वो दिलवाता रहा। उसका बेटा था, आगे जो उसका बाप था, उसने मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी जंगें लड़ी, आप नहीं जानते, जानते हैं सब कुछ। सिर्फ आप लोगों के अंदर का जो बुग़्ज़ है, बस ये बुग़्ज़ ही रहेगा। बस ये पता है कि ये जो जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करवाते हैं, ये तो शिया करवाते हैं। भाई आप भी करवाएं, आप नबी को नहीं मानते, आप मोहम्मद वाले मोहम्मद को नहीं मानते, आप अहले बैत को नहीं मानते, आप भी अब दलेरी करें। आले रसूल का जिन्होंने कत्ल किया उन पर लानत करें, क्यों नहीं करते? क्योंकि आप लोग भी वही यजीदियत से चलते आ रहे हैं। वही 1400 साल पहले जो होता हुआ आ रहा है, अभी भी 2024 में भी वही है। लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई, एहसास नहीं है, लोगों के हक खा रहे हैं, क्या क्या कुछ नहीं, जुल्म कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, ज़ना कर रहे हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिसने हमें यहां तक दीन दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर करबला में शहीद ना होते तो आज ये जो दीन आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये ना पढ़ते, बिल्कुल ना पढ़ते, क्योंकि आप भी यजीदियत के साथ खड़े होते। बल्कि बहुत सारे मुसलमान अभी भी यजीदियत के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। ये 1400 साल अज़लों से ये होता आ रहा है, ये कभी यजीदियत खत्म नहीं होगी। यजीदियत अगर आप देखना चाहेंगे तो आप अपने अंदर देख सकते हैं, आप अपने मन में देख सकते हैं, अपने दिल में, अपने ज़मीर में, अपने ईमान में देख सकते हैं कि कितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ आपको लगाव है, कितनी आपको मोहब्बत है, कितना आप मोहम्मद वाले मोहम्मद का गम मनाते हैं। नबी का बेटा था, नबी का नवासा था, जन्नत का सरदार था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो क्यों आप लोग बुग़्ज़ में आके, बस सच सबको पता है, हकीकत सबको पता है, लेकिन सच बता नहीं सकते, उगल नहीं सकते। सिर्फ अपने अंदर का जो बुग़्ज़ है ये बाहर निकालेंगे। जिस दिन आपके दिल में मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत होगी, उस दिन आपको अंदाजा होगा जुल्म किसको कहते हैं। एक ऊँटनी तो आपको नजर आ गई, लेकिन अफसोस मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जो जुल्म हुआ वो आप लोगों को याद नहीं।